لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا احسان اور شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا آج کی محفل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ کثیرہ. بتائیے آپ لوگوں کا یہ کورس کیسا چل رہا ہے، قصص القرآن؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قصے کہانیاں بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ہمیں اس سے سبق لینا مقصود ہوتا ہے نا. قصے کہانیاں سننا کس کو پسند نہیں ہے، مجھے بتائیے. بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. مگر اس میں جو چھپے لیسنز ہوتے ہیں، اس میں چھپے جو سبق ہوتے ہیں،
ہم نے وہ ڈھونڈنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے غور و فکر کریں اس، ٹھیک ہے نا، اور ان کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے. ہمیں تو یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں قصے کہانیاں نبیوں کے اور سب کے، اسی طرح ہی ہے نا، مگر کبھی ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کو ڈیپلی کبھی سوچا نہیں اس چیز کے بارے میں، یا اس طرح سے ہم لوگوں نے لیا نہیں جس طرح سے اس کا مقصود ہے نا، اس کا جو مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. آج کا جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کل کا بھی جو سیشن تھا، سبحان اللہ سے فاطمہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ قصے کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی اس چیز کی ہوگی انشاءاللہ تکرار بار بار کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا جو مین اس میں جو مقصد ہے وہ ہم لوگ کو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. آج کا جو قصہ ہے ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام، تمام جہانوں کے باپ، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو شرف بخشا، پہلے نبی تھے، اور ہمارے کیا بلکہ پورے کلو کائنات جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں کافر ہیں، سب کے ابو البشر ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا قصہ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا اور بنی آدم کو زمین پہ جب بسایا تو اس کے ساتھ بنی نوح انسان میں اس سے پہلے بہت ساری گمراہیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، جنوں انس وغیرہ تھے، بہت تھا وہ سب کچھ. اور ان کو بسانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رشد و ہدایت ان کے ذریعے ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے نا. اور جو گمراہ انسان ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلا سکیں، توحید کا مقصد بیان کر سکیں، ٹھیک ہے. وہ انسانوں کے لیے کیا تھے؟ بشیر اور نذیر تھے، اور لوگوں کے خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے. اور وہ گمراہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہوں کو اللہ سبحانہ کے غیظ و غضب سے بچانا چاہتے تھے. وہ باطل پرستوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کا درس دیتے تھے. تو یہ ان کا مقصد تھا آنے کا، جتنے بھی آئے ان کا سب کا ایک مقصد تھا، کیا تھا؟ توحید، ٹھیک ہے. اور پھر آج کے قصے میں بھی بہت سارے لیسنز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگوں نے بہت غور سے لیسن سننا ہے، اور اس میں سب سے سننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ قصے آپ لوگوں نے بار بار پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو مین مقصد جو ہے ہمارا یہ جو شروع ہوا ہے یہ کورس، اس میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کا مین اس میں پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو قرآن مجید میں جتنے بھی بیان ہونے والے قصے ہیں ان میں سب سے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اور بہت سارے مختلف جگہوں پہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آپ ذکر آیا ہے آدم علیہ السلام کا. اور ان میں سے ایک میں ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں، سورہ یوسف کی آیات 111 میں ہے. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان سب کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والا، اور ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور سورہ الاعراف میں بھی اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 176 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے آج کے قصے میں؟ ہم نے اس پہ غور و فکر کی نیت سے سننا ہے، اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے وجہ اللہ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت چھپی ہوئی ہے ان قصوں کو بیان کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لیسن انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں اچھے سے نوٹس آپ لوگوں نے بنانے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا چھوٹا سا کوئز کریں گے اور پھر ریویو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم.
جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ العلی الاعلی خلق فسوى وقدر فهدى. احمده سبحانه واشكره على نعمه التي تترى. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد فی الآخرۃ والأولی. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند اور سب سے اعلیٰ ہے. اس نے پیدا کیا، پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی ہوں جو اس نے پے در پے انعام فرمائی. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے آخرت میں اور دنیا میں ہر قسم کی حمد ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، دل سے الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ جو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. تو آج ہم نے جو حمد کی خاص طور پر، وہ کس بات پر تھی کہ اس نے پیدا کیا پھر درست اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا. تو آج کی حمد انسان کی تخلیق سے متعلق ہے. آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ جو بنی نوع انسان کے باپ آدم علیہ السلام کا ہے، اس کا ذکر کریں گے، جو اول البشر تھے، سب سے پہلے انسان تھے. اور انبیاء کے تذکروں میں سے بھی سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام ہی کا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی تھے. اور قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے وارد ہونے والے قصوں میں بھی سب سے پہلا قصہ آدم علیہ السلام کا ہے. تو اس اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں. آدم علیہ السلام اس زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ یعنی آپ سے پوچھا گیا کیا وہ نبی تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا. کس نے کلام کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. عام طور پر ہم بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے اللہ تعالیٰ نے کہاں کلام کیا؟ شب معراج کے موقع پر. تو کلام کیے جانے والے پیغمبروں میں سے ایک آدم علیہ السلام بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. یہ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں جن کے بارے میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا. یعنی یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، تمام مخلوقات پر منتخب کیا، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں روح ڈالی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، انہیں ایسا علم، حلم اور بردباری اور شرف اور فضیلت عطا کی جس کی بنا پر وہ اس وقت کی تمام مخلوقات سے افضل قرار پائے، اور پھر یہ کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا، انہیں عزت بخشی، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی۔ تو تمام مخلوقات میں سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے، بہت بہترین مخلوق ہے۔ تو اس تخلیق پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کو اول البشر کہا جاتا ہے اور ابو البشر بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائے گا، مومن کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ جنت کو ان سے قریب کر دیا جائے گا۔ پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، یعنی ان کو سب لوگ باپ کا درجہ دیتے ہیں، تمام انبیاء بھی اور تمام انسان بھی۔ تو وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، اے ابا جان، ہمارے لیے جنت کھلوا دیں، ہمارے لیے جنت کھلوا دیں۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے تو جنت سے نکلوایا تھا، تو میں یہ کام کرنے والا نہیں، یعنی میں نہیں کھلوا سکتا، میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح، کوئی قریب کے اور کوئی دور کے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے قصے کی تکرار بھی ہوئی ہے، ان کا نام تقریباً 25 بار آیا ہے، اور سورۃ البقرہ، الاعراف، الاسراء، الکہف اور طٰہٰ میں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام جگہوں کی آیات کو جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ساتھ ساتھ بیان کر کے واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ آدم علیہ السلام کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، جنوں میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، لیکن انہوں نے زمین پر بہت فساد مچایا، خون ریزی کی، نافرمانیاں کی، کفر اور شرک کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گی؟ کیونکہ جنوں کے پاس بھی اختیار تھا، اس لیے انہوں نے فساد کیا، اب انسان کو بھی با اختیار مخلوق بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے فرشتوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تو فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو بھی جنات پر قیاس کیا تھا، اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ میں خوب جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی، اور انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی تمام اولاد کی روحوں کو نکالا۔ دنیا میں آنے سے پہلے یہ کام ہو گیا کہ جس روح نے آنا ہے وہ سب پیدا ہو چکی ہیں، اور کن سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو سب فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرنا تکبر اور بڑائی کی بنا پہ تھا،
اس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کیا، اسے مردود اور ملعون قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ تم جہاں سے جو چاہو بلا روک ٹوک خوب کھاؤ پیو. پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا. شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ان کو ورغلانے اور پھسلانے کی کوشش کرنے لگا. آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور آدم اور حوا دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں نبوت کے لیے چن لیا، اور آدم اور حوا سے پھر باقی تمام انسانی نسل کو آگے بڑھایا اور زمین پر بسایا. تو یہ ہے مختصراً آدم علیہ السلام کا قصہ اول سے آخر تک، اور یہاں سے نسل انسانی دنیا میں پھر پھیلتی چلی گئی. اب اس قصے کے اندر بہت سے سبق ہیں، بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، اور چونکہ یہ قصص القرآن ہے اور رمضان کی نسبت سے یہ سیریز شروع کی گئی ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لہٰذا ہم قصہ صرف بطور قصہ نہیں سنائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے، اور پھر ہر آیت سے نکلنے والے سبق بھی، یعنی ایک طرح سے ان آیات میں تدبر بھی ہوگا تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو آپ انشاءاللہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، اولو الالباب ہوتے ہوئے ان آیات میں تدبر کریں گے اور ان سے اپنے لیے سبق لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آئیے ہم پہلے ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ان آیات پر غور و فکر شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 30 سے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اس جو ہے اس کے اندر اذکر چھپا ہوا ہے، جس کا معنی ہے وہ وقت یاد کرو، یعنی پیچھے جاؤ، سوچو، اس وقت میں پہنچو، یعنی اپنے آپ کو اس وقت میں لے جاؤ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے امیجنیشن میں تو باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں پر پیش کیا تھا، تو پھر فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے جو الوکا سے نکلا ہے۔ الوکا کا معنی ہوتا ہے ارسال کرنا، بھیجنا۔ تو ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ مختلف کاموں کے لیے۔ تو آپ نے عقیدہ میں ملائکہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، ایمان بالملائکہ، کہ ان کے مختلف کام ہیں، اور سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ ان کے پروں کی تعداد بھی مختلف ہے، ان کے سائزز مختلف ہیں۔ تو بہرحال ان کو مختلف کاموں کے لیے ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر وحی الہی کو لانے والے بھی جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل علیہ السلام زیادہ کثرت سے آیا کریں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنے احکامات نازل کرتے ہیں، مختلف کام ان کو دیتے ہیں، اور یہ بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اور یہ ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے، اور ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ملائکہ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ عالم جن و انس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے، ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف کام ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ دوسری جگہ پر سورۃ صاد میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یہاں جاعل کا لفظ آیا ہے، وہاں خالق کا لفظ آیا ہے، دونوں جگہ اسم استعمال ہوا ہے۔ اخلق نہیں کہا، اجعل نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ جاعل، علم بلاغت اور علم لغت میں اسم یعنی ایک ہوتا نا اسم اور ایک ہوتا فعل، تو یہاں اسم استعمال ہوا جاعل فاعل کے وزن پر۔ اسم ایک چیز کے ثابت ہونے یعنی اس چیز کے قائم ہو جانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان الامر تم وحصل واستقر وثبت وان لم يحدث فعلا۔ کچھ سمجھ آئی کہ یہ کام سمجھو ہو گیا، تم حصل حاصل ہو گیا، استقر قرار پکڑ گیا، ثبت ثابت ہو گیا۔ سارے لفظ آتے ہیں آپ کو، صرف آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے
ایک دم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے. اس میں کوئی ہے نیا لفظ نہیں ہے نا، آتے ہیں آپ کو. وَإِن لَّمْ يَحْدُثْ فِعْلًا، اگرچہ ابھی واقع ہوا نہیں، تو فعل کے مقابلے میں اسم زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی ارادے کی پختگی ہے اس میں کہ یہ تو سمجھو ہو ہی گیا، یہ تو میں کرنے والا ہوں، میں نے کر ہی دیا، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. مثلا ایک ہوتا ہے حافظ اور ایک ہوتا ہے یحفظ. کیا فرق ہے؟ حافظ تو ہو چکا تبھی حافظ کہتے ہیں نا کسی، اور یحفظ ابھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے یہ کسی چیز کے ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو لازماً زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے، یا وہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. تو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نہ تو کہیں غائب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو کبھی موت آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. تو انسان کو خلیفہ بنانے کے متعلق کئی ایک اقوال ملتے ہیں تفاسیر میں. ایک ہے انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام اس کے ذمے لگائے، یہ اس معنی میں خلیفۃ اللہ، اس میں اللہ کا جانشین ہونا مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ الگ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اس کے ذمے لگائے ہیں کہ وہ زمین کو آباد کرے، اس کو تعمیر کرے اور سڑکیں بنائے، نہریں کھودے، یہ کام کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. نہ جنات کر سکتے ہیں اور نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ پرندے، نہ ہی شیر، گیدڑ وغیرہ، وہ یہ نہیں کام کرتے. یہ کام کون کرے گا؟ انسان کرے گا، یعنی زمین کو آباد کرنے کا کام. تو اس معنی میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگائے جائیں گے وہ کام کرے گا، اور کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے اس کو الہام کیے جائیں گے. دوسرا ہے آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے کی مخلوق کے نائب ہیں، اور پہلے کی مخلوق کون ہے؟ جنات. تیسرا انسان ایک دوسرے کا خلیفہ، یعنی ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے، تو وہ بچے اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ جانشین، جو اس انسان کے فوت ہونے کے بعد یا کہیں چلے جانے کے بعد اس کے مال و متاع اور اس کی ذمہ داریوں اور وہ کام جو کر رہا ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ انبیاء نائب ہیں اور باقی انسان ان کے تابع ہیں، یعنی انبیاء کو اصل کام سپرد کیا گیا اور باقی لوگ جو انبیاء کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں. جیسے کسی ملک کی حکومت چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کی بات سنتے ہیں. لیکن راجح معنی یہ کیا گیا ہے کہ انسان زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، جس کی دلیل وہ سورۃ الانعام کی اس آیت سے لیتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی. اسی طرح سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو اب یہ خلیفۃ الارض ہے، یعنی زمین کے اندر اس کو جانشین بنایا گیا ہے. کس کا؟ پچھلی نسل کا. تو کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ آیت کے اتنے سارے حصے میں کیا کیا آ گیا؟ عز آ گیا، رب آ گیا، ملائکہ آ گیا، جاعل کا معنی آ گیا، خلیفہ کا معنی آ گیا. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھ لی اس قصے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے سوال کر دیا. یہ سوال اعتراض نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں آدم علیہ السلام سے کوئی حسد تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا تھا، بات کو سمجھنے کے لیے، ایک چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے. تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ ہمارے سوال کرنے کی جو نیت ہے کسی بھی موقع پر وہ کاؤنٹ کرتی ہے، اس کے مطابق ہمارا اجر ہوتا ہے.
ہم سوال کر سکتے ہیں. فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا. ہم دین کے معاملات میں بھی سوال کر سکتے ہیں, آیات کی حکمت بھی معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں, لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں, اس کی حکمت معلوم کر سکیں, اس کا فائدہ جان لیں تاکہ ہمارا عمل اور آسان ہو جائے. کیونکہ فرشتے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آتے جاتے ہیں, تو آبویسلی انہیں انسانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا, تو انہوں نے وجہ جاننی چاہیے کہ اب یہ مخلوق کیا کرے گی. لیکن دین کے کسی معاملے میں یا کسی آیت پر یا کسی حدیث پر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں, اور اس میں پھر ہمارا انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعتراض والی ٹون بھی ہو. یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے. یعنی سوال آپ کر سکتے ہیں, اعتراض آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فساد یعنی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کہ آپ وہ بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا. فساد ہوتا ہے حد اعتدال سے نکل جانا, استقامت سے نکل جانا. اس کا اپوزٹ اصلاح ہے, یعنی یہ نافرمانی اور گناہ کے ذریعے فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, عمومی فساد کے بعد تخصیص, عموم کے بعد تخصیص, یعنی عام بات کرنے کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک فعل کا ذکر کیا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, کہ خون بہائے گا, یعنی فساد کی آخری حد قتل انسان. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں فساد ہوگا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق زمین پر تھی یعنی جنات, انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا, جس کا ذکر سورۃ الحجر میں آتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا, اور اس سے پہلے یعنی کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے جن کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. تو وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے, جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ جنات نے زمین میں بہت فساد کیا ہے, انہوں نے ان کے حالات دیکھے ہوئے تھے. دوسری بات یعنی انہوں نے کہاں سے سمجھ لیا کہ انسان یہ سب کچھ کرے گا؟ یہ لفظ خلیفہ سے, کہ خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے ختم کرتا ہے, لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہے, معاملات کے فیصلے کرتے ہیں. تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ زمین پر بھی پھر دوبارہ جھگڑے فساد ہونے والے ہیں, اسی لیے خلیفہ کی ضرورت ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی ہم ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, عبادت کے لیے. کہ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد آپ کی عبادت کرنا ہے تو ہم موجود ہیں. ہم دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پھر اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں, ایک نسبح کا لفظ ہے اور ایک نقدس. تسبیح کا مطلب عام طور پر لوگوں کو نہیں آتا. تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں. نسبح, ہم آپ کو پاک قرار دے رہے ہیں. کس سے پاک قرار دے رہے ہیں؟ ہر عیب سے پاک, ہر نقص سے پاک, پھر آپ کے کمال میں کوئی کمی نہیں, اس سے پاک. اور آپ مخلوقات کی مماثلت سے پاک ہیں, آپ مخلوق جیسے نہیں ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے. پھر تسبیح کے ساتھ حمد بھی بیان ہو رہی ہے, خالی تسبیح نہیں. یعنی ہم ایسی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ حمد بھی ملی ہوئی ہے, کیونکہ تسبیح میں نقص سے پاک قرار دینا ہے اور حمد میں اللہ کے کمال کو ثابت کرنا ہے. یعنی آپ کی تعریف بھی, صرف اتنا نہیں کہ آپ میں عیب کوئی نہیں, بلکہ جواب دینا. آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں اس لیے, ورنہ میں خود ہی بتا دوں آپ کو, پھر آپ عادت سوتے جاگتے سنیں گے. اس لیے کہ بہت اہم چیز ہے. یہ سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا کہ نسبح بحمدک کا کیوں, ساتھ حمد کیوں ہے؟ تو تسبیح آدھا حصہ ہے اور حمد اس کی تکمیل ہے. تسبیح میں
پاک قرار دینا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں. اچھا، اب مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں کوئی داغ نہیں، تو یہ بھی تعریف ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے، لیکن یہ آدھی تعریف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ گلاس بہت چمکدار بھی ہے، اس میں کوئی داغ بھی نہیں اور یہ چمکدار بھی ہے، تو ایک طرف اس کی عیب سے نفی کر دی گئی اور دوسری طرف اس کی تعریف بھی کی گئی، تو اس سے پھر پورا کمال ثابت ہوتا ہے. وَنُقَدِّسُ تقدیس. اب ایک طرف تسبیح بھی پاکی بیان کرنا تھا اور اب یہاں تقدیس کا لفظ بھی آ گیا، اس کا معنی بھی پاک کرنا ہوتا ہے. تو تسبیح کہتے ہیں نامناسب چیز کی نفی کرنا، اور تقدیس کہتے ہیں شایان شان چیز کو ثابت کرنا، یعنی آپ پاک ہیں. تسبیح کا مطلب ہے آپ میں عیب کوئی نہیں، اور تقدیس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہر طرح سے پاک ہیں. تو قدوس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو دوسروں کی شرکت کی محتاجگی اور شرک جیسی نجاستوں سے پاک ہوتی ہے. اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا نقدس لک، اور یہ جو لک ہے یہ اس میں لام جو ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی آپ ہی کے لیے، خالصتاً آپ کے لیے. اتنا بھی اگر کہتے نا نسبح بحمدک و نقدس، بات ہو جاتی، لیکن نقدس لک، آپ ہی کی، صرف آپ کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. اور یہ فرشتوں کی خاص صفت ہے اور یہ فرشتوں کی غذا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو آپ بھی فرشتے بن جائیں، ذرا اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کیا کریں، ذکر بھی کیا کریں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ہر وقت اٹھائے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. اچھا، آپ میں سے کس کس کو عادت ہے روٹی پکاتے ہوئے تسبیح کرنے کی؟ الحمدللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے. باقی ہاسٹل کے لوگ ہوں گے، ان کو کبھی پکانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو تو من و سلوہ ملتا ہے. لیکن ان کی اور بہت سی ڈیوٹیاں ہیں، وہ صفائی ستھرائی کا کام کافی کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ اپنے کمرے کو صاف کریں، اپنے ہاسٹل کو صاف کریں، تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا؟ تسبیح. کچھ لوگ بس یہ کرتے ہیں کہ وہ رقیہ لگا چھوڑتے ہیں یا پھر کوئی تلاوت لگا دیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن صرف پیسو لسننگ کرنا کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اپنی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کریں اور یہ عادت ڈیولپ کریں. یہ عادت ڈلنے سے ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی. پچھلے دنوں چونکہ بہت سی ٹریولنگ تھی تو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں نا، اور ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے تو ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں. سخت تکلیف ہوتی ہے، سخت. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ان کے پاس کیا کچھ کمانے کا کتنا بڑا موقع ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ آپ میزان بھر سکتے ہیں، اور یہ کل کو بہت کام آنے والا ہے. لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چل کے جا رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ اوپر سے سیڑھیاں اترتے ہیں، اس وقت تو عادت کچھ ہو ہی گئی ہوگی سبحان اللہ پڑھنے کی اور چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنے کی، لیکن بیچ میں صحن بھی آتا ہے تو وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں پڑھتے. وہاں استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. ہمارے بہت سے کاموں میں رکاوٹ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کو کثرت سے استغفار کی ضرورت ہوتی. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو انہوں نے کیسے منایا؟ استغفار کر کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. یعنی بعض اوقات انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے یا پاسٹ میں ایسے گناہ کر کے آیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبھی کبھی ہانٹ کرتے رہتے ہیں، اس کی پنچنگ ہوتی رہتی ہے، میں نے یہ غلط کیا تھا. بس حل یہی کہ جس وقت شیطان پریشان کرے فوراً استغفار شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنے والا ہے بلکہ چن لینے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں کوئی غلطی کر دی ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ، یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، یا اس کو جتائیں گے یا اس کے بارے میں بری سوچیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس نے پتہ نہیں کتنی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہو اور اللہ نے اس کو چن لیا ہو خیر کے لیے،
اور ہم اس کے بارے میں برا سوچ کے برا گمان کر کے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. تو جس حد تک ممکن ہو اپنے دلوں کو لوگوں کی طرف سے صاف کرتے رہا کریں. آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. تو فرشتے کام کرتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی کام کرتے ہوئے تسبیح کرنے، کھانا پکاتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ نہیں رہنے دینا. ہر وقت ذکر ذکر ذکر، کیونکہ جو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اس میں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو قرآن مجید زبانی یاد ہے. آپ بس سورت کو شروع تو کر دیں، کوئی اگر آپ کو بیچ میں بولنے ڈسٹرب کرنے والا نہیں تو آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ آپ تھوڑے سے وقت میں ایک کے بعد ایک سورت اور سپارے پہ سپارہ پڑھتے جائیں گے. صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالیں، ٹھیک ہے نا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پسندیدہ کلمات میں سے. اور وہ بھی حدیث آتی نا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. وہ کون سے؟ یس، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. بس مختصر سا جواب کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں جانتے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھیجے گا وہ صرف فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، ان میں سے بہت سے لوگ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، مقربین ہوں گے، سابقین ہوں گے، متقین ہوں گے، متوکلین ہوں گے، مؤمنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے. ایسے لوگ ہیں زمین پر، ہوتے ہیں نا. تو پھر فرشتوں کو جو خوف تھا یا فکر تھی وہ دور ہو گئی. اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو کیا فرشتوں نے پھر آگے کوئی اور آبجیکشن کیا؟ اگر کبھی آپ کی والدہ یا والد یا آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو ڈیٹیل نہ بتائے اس کام کی جو وہ کرنے والا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں کر رہا ہے. مثلاً آپ کہیں جا رہی ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہی ہیں، اور آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے جہاں بھی میں جا رہی ہوں. تو یہ نہ جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ضروری بھی نہیں کہ آپ ہر چیز بتائیں، بعض اوقات نہیں بتائی جا سکتی، ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، اور ہر وقت موقع بھی نہیں ہوتا. اور اس حکمت کو بھی یہاں سے سیکھیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے لہجے میں کوئی ایسا سوال ہے جو ہمارے کسی کام کے بارے میں ہے، ہماری کسی ذات کے بارے میں ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت ڈیفینسو موڈ میں ہونے سے نکل آئیں، اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. اور یہ خاص طور پر دین کے داعیوں کے حوالے سے یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں بعض اوقات ان کے اپنے گھر والے ہی نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کام کا کیا فائدہ ہے. لہٰذا آپ ان کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، پھر تیسرے دن پھر وہی اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تمہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے اس سے؟ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت پھر عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں مجھے روز یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی وقت کسی بات کی وضاحت ہی نہ کریں اور ہر وقت یہی بات کہنا شروع کر دیں کہ مجھے پتا ہے. میں یہ صرف ایک خاص سچویشن کی بات کر رہی ہوں. موقع کی مناسبت سے آپ صرف اتنی سی بات کر دیں جس سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ جواب مل جائے. کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بھی بتا دیں تاکہ دوسرے کو تسلی ہو جائے. لیکن ہر وقت ہر بات کی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم ذرا کلیئر کرنا چاہتے ہیں.
یہ جو کلیئر کرنا ہے نا، یہ بڑا وقت ضائع کرنے والا کام ہوتا ہے. اچھا پھر ایک دفعہ بتائیں گے، کلیئر کریں گے، اب یہ ان کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ وہی کہانی دوبارہ سنانے لگیں گے. اگر آپ کہیں بھی مجھے سمجھ آ گئی آپ جو کہہ رہے ہیں، نہیں میں ذرا کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ان عادتوں سے باہر نکلیں. آپ کا بہت بڑا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے وقت کو بچانا ہے. گفتگو مختصر کیا کریں، باتیں کم کیا کریں، لغویات سے دور رہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس وقت کو بچا کر کچھ قرآن حفظ کر لیں، کچھ دعائیں یاد کر لیں، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، کسی کے کام آ جائیں، کچھ سنوار لیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں نا، وہ اکثر اپنے کاموں کو بھول جاتے ہیں. ان کو اہم کام بھول جاتے ہیں. ان کی کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، ان کے کاموں میں ایکسیلنس کا لیول بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ فضول باتیں کرنے پر، جن کا کوئی مقصد نہیں. کیونکہ باتیں کر کر کے وہ اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، باتیں کر کے انسان اپنے غم بھلا سکتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل یہ نہیں کہ آپ فضول باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر کے اپنے غم بھلائیں. کچھ لوگ فون پہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ ٹیکسٹ کر کر کے آپ کو تنگ کرتے ہیں. ایسے سب جنوں کو قابو کریں. مجھے پتا کیا چیز بہت ڈراتی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ جب موت کا وقت آئے گا اور اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ میری ساری جمع پونجی زندگی کی آپ لے لیں، سب کچھ لے لیں، مجھے 5 منٹ اور دے دیں کہ میں کچھ اللہ کا ذکر کر لوں، معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، کوئی صدقہ خیرات کر لوں، دیں گے مجھے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں دیں گے. اور ابھی میرے پاس ڈھیروں سیکنڈز ہیں، ڈھیروں منٹس ہیں، ڈھیروں گھنٹے ہیں، دن ہیں. میں کیوں نہیں ان کو استعمال کرتی؟ ہر لمحے کے لیے فکر مند ہوا کریں کہ اس کو میں نے کہاں استعمال کرنا ہے. اور اس کے لیے صرف کرنے کے کام نہیں، چھوڑنے کے کام بھی سوچیں. مجھے اپنی زندگی سے کیا کچھ نکال دینا چاہیے تاکہ میں اس کی جگہ زیادہ امپورٹنٹ کام کر سکوں. کون سے کام ایسے ہیں جو میرے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ وہ دوسرے کر رہے ہیں، مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں، مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر سکتے. زندگی کو گنوائیں نہیں، اپنے آپ کو ضائع مت کریں، کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی اور یہ طاقت ہمیشہ رہے گی اور یہ وسائل ہمیشہ رہیں گے. ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا جن کاموں کی آپ کو حسرت ہے نا، ایک حسرت میں نے سب میں دیکھی ہے، اگرچہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں ہوتی، کاش ہم حافظ قرآن ہوتے. یہ اکثر لوگوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، سنا ہے. آپ دعا کریں ہم بھی حفظ کر لیں. صرف ہماری دعاؤں سے آپ نہیں کرنے والے جب تک آپ خود سنجیدہ فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ ما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اس کے لیے آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا وقت نکالنا ہے. لہذا کیا کرنا ہے؟ فضول چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنا ہے، وقت ضائع کرنے والے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے جو اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوں. ان کے پاس رہ کے سیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات کہہ کے بات ختم کر دی کہ میں جانتا ہوں جو میں کرنے والا ہوں. آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیوں کر رہے ہیں. مثلاً یہ کورس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امی نے بھیج دیا تھا، زبردستی چھوڑ گئی تھی، اس لیے کہ کوئی اور کام نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یہی کر لیتی ہوں، فارغ وقت ہے. کیوں کر رہی؟ اور اس کے کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے آگے کی ابھی سے سوچ کے رکھیں. یہ نہیں کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ویڑے آئی جنج تو ونو کڑی دے کن. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب برات آ جائے تو وہ کانٹے پہنانے ہوتے ہیں نا دلہن کو، تو وہ تو سوراخ ہی کوئی نہیں ہے، جلدی سے سوراخ کرو. اب وہ بیچاری کا حال کیا ہوگا؟ کانوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا، اور پھر وہ کانٹے جو پہن کے جائے گی تو بخار بھی ضرور چڑھے گا. تو اس لیے پہلے سے پلان کریں، آگے کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. اور کبھی کبھی جب لوگ بڑی تنقیدیں کریں نا تو یہ جملہ یاد رکھیں، انی اعلم ما لا تعلمون. مجھے پتا ہے جو میں کر رہی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بس تنقید کا شوق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سچ جھوٹ ملا کے کوئی نہ کوئی نیکی کما رہے ہوتے ہیں اپنے خیال میں. انی اعلم ما لا تعلمون. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی
وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں, اور اس کا کلام علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. پھر اس میں انسان کی عزت اور شرف کا بیان ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا. پھر اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک غلط نظریے کا بطلان بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ارتقاء کا نظریہ, کہ انسان بطور انسان نہیں پیدا ہوا بلکہ حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر ایوالو ہو کر موجودہ انسانی شکل اس نے حاصل کی. پھر پتہ نہیں کئی ہزار سال سے وہ آگے کیوں نہیں بڑھا, انسان سے کچھ اور بننا چاہیے تھا, کیونکہ ایوولوشن رکنی تو نہیں چاہیے تھی نا. بہرحال انسان کو بہترین ساخت پر اللہ نے بنایا, انسان کو عزت دی, اور پھر انسان کو جس پرپس کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے وہ بھی واضح کر دیا. چونکہ یہ ایک عظیم کام تھا اس لیے پہلے سے فرشتوں کو اطلاع دی گئی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہوگی وہ بھی بتا دی. پھر یہ ہے کہ فرشتے زمین میں فساد کو ناپسند کرتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, تھکتے ہی نہیں, کرتے ہی رہتے ہیں. فرشتوں کی تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں, ہم سانس لینے سے رکتے ہی نہیں, نہ سوتے نہ جاگتے, ایک لمحہ بھی ہم نہیں چھوڑتے جب ہم سانس یا اندر نہ کر رہے ہو یا باہر نہ کر رہے ہو. تو اسی طرح جیسے ہمارا سانس چل رہا ہے نا, فرشتوں کی تسبیح چلتی رہتی ہے. وہ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادی, نہ تجارت, نہ زراعت, وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں جو ان کو دی جاتی ہے, اور ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں. اس سے تسبیح کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. لہٰذا صبح ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی, اور ایک شام کو ضرور کر لیا کریں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان اپنی نیت درست رکھے اور نیت درست کر کے اپنے پسندیدہ ترین کام کو دوسروں سے شیئر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. فرشتوں نے جو ان کا بہترین کام ہے کیا, تسبیح, اپنی اس صفت کو بیان کیا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا, کوئی بڑائی کی بات نہیں تھی. مثلاً اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا جانتے ہیں اور کسی کو ضرورت ہو تو آپ وہاں ذکر کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام جانتی ہوں, میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے, یعنی کوئی بری بات نہیں ہے. بس دکھلاوا اور فخر جتانا مقصود نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اولاد آدم ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں. لیکن اگر اس میں انسان یہ کہے کہ میں بہت پاک انسان ہوں, یہ بڑا نیک انسان ہوں, تو اس سے منع کیا گیا. جھوٹی تعریفیں بھی اپنی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. پھر یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے, فرشتوں کے پاس جزوی علم ہے اور اللہ کا علم کامل ہے. اور آخری سبق اس میں یہ ہے کہ انسان اگر مخلوقات میں سے کسی تخلیق کی حکمت نہ جان سکے تو سر تسلیم خم کر دے. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. بعض اوقات ہم صرف پرندے ہی دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں بنے, ان کا کیا کام ہے, ان کی کیا حکمت ہے. بعض اوقات زمین کے اندر ہم کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں, زمین کھودتے ہیں تو اندر سے کچھ چیزیں نکلنے لگتی ہیں. پتھروں میں, پہاڑوں میں, درختوں میں, جنگلوں میں طرح طرح کی مخلوقات ہیں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں اور پھر مختلف ایسی ایجنسیز ہیں, ایسی کمپنیز ہیں کہ جو نئی نئی چیزیں نکال کے, آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ نیٹ جیو پہ جائیں, آپ مختلف جگہوں پہ, انسٹاگرام پہ یا ویسے ویب سائٹس پہ آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ کیا کیا تخلیقات سامنے آ گئی جو آج سے 10 سال پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا. سمندر کی مخلوقات کو دیکھیں تو اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں. تو اس وقت دل میں ضرور خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ کیوں بنی, کیا کرتی ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کا کیا مقصد ہے. تو اگر ہمیں مقصد نہیں پتا کسی کی تخلیق کا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کسی مقصد سے ہی بنایا, اللہ کو پتا ہے اس نے اسے کیوں بنایا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں چند باتیں اور بھی ضروری ہیں کرنا. پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور قرآن مجید میں ہی مٹی کے مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں نا, ڈسٹ کو.
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن کلمہ کن بھی. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈھانچہ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں آگے وہ حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. اب آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے بچے کتنے کنفیوز ہوتے ہیں، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو خود سے خود ہی بن گیا ہوں ایوالو کرتے کرتے، اللہ نے مجھے نہیں بنایا، اور وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. تو جب کبھی آپ بچوں کو یا کسی کو بھی آدم علیہ السلام کا قصہ سنائیں تو ان کی تخلیق کا جو عمل تھا اس کو بھی ضرور بیان کریں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے. تو پہلی چیز کیا؟ تراب تھی. سب سے پہلے تراب لی گئی، پھر طین. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یہ سورۃ صاد کی آیت ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب جو تراب تھی اس میں پانی ڈالا تو وہ طین بن گئی. ٹھیک ہے، اگلا مرحلہ آ گیا. پھر سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک، یعنی وہ گیلی مٹی کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ بو پیدا ہو گئی، لیس پیدا ہو گئی. پھر سورۃ الرحمن میں آتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح، جیسے گھڑا وغیرہ ہوتا ہے نا، اس میں سے آواز آتی ہے اگر آپ اس کو ٹکوریں، یعنی اس طرح. تو عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، گیلی مٹی کو طین کہتے ہیں، مدت تک پڑی رہے اور سیاہ ہو جائے تو حما کہتے ہیں، اور بدبو آنے لگے تو حمائن مسنون کہتے ہیں، خشک ہو کر کھن کھن بجنے لگے تو سلسال کہتے ہیں. اور مسنون کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کی تصویر بنائی گئی ہو، اور مسنون کا ایک معنی ملائم اور نرم بھی ہے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی لی اور پھر پانی ڈالا اور پھر چھوڑ دیا، اور وہ لیسدار ہو گئی، کالی سیاہ ہو گئی، اس میں بو آنے لگی، اور پھر اس کو ڈھانچے کی شکل میں بنایا گیا اور ڈھانچہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا. اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. تو زمین کی مٹی کے مختلف رنگ ہیں. اگر آپ ٹریول کریں نا تو ایون پاکستان کے اندر بھی مختلف پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، مٹی کے رنگ بھی مختلف ہے. کہیں یلو مٹی ہے سنہری رنگ کی، کہیں لال مٹی ہے، کہیں براؤنش جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ پائی جاتی ہے، کہیں ڈارک کلر ہے، کہیں لائٹ کلر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام 3 طرح کی مٹی سے بنائے گئے، 3 طرح کی مٹی سے، سیاہ، سفید اور سرخ. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے اکٹھی کی گئی. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان. اس طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین ہیں اور کچھ ان کے درمیان، یعنی مزاج کے اعتبار سے بھی فرق ہے ان میں. پھر یاد رکھیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یعنی کہ صحابی کا قول ہے اور امام مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوقات سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، یعنی باقی ساری مخلوق کو کن کہہ کے پیدا کیا. اب یہاں پر یہ جو آدم اور جنت اور یہ عرش وغیرہ ہیں، جنت کی ایک اور جگہ پہ یہ وضاحت آتی ہے جنت عدن کے بارے میں کہ ایک اینٹ سونے کی رکھی، ایک چاندی کی رکھی، اور مسک کی کستوری کا گارا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو بنایا. اب آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر روح پھونکی اور وہ کن کہہ کے یا جیسے بھی، کیونکہ آیت میں پیچھے آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بھی کن کہا گیا تھا، ہو جا، اور بس ہو گئے. آدم علیہ السلام کو سب سے بہترین صورت پر پیدا کیا گیا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ
ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا. تو خلقناکم ثم صورناکم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. علی صورت ہی، اس کے دو معنی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو ان کی جو شکل اللہ نے سوچی تھی اس کے مطابق پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا کیا. یہ وہی صورت تھی جو ان کی پیدائش سے لے کر موت تک تھی، ان کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی اور لوگوں کے برعکس ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی. کیونکہ آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی لوگ پہلے نطفہ ہوتے ہیں، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتے ہیں، پھر ماں کے شکم میں جنین یعنی حمل کی صورت میں ہوتے ہیں، پھر پیدائش کے بعد پہلے بچے بنتے ہیں، پھر جوان مرد بن جاتے ہیں، پھر ان کی جسامت مکمل ہوتی، پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. آدم علیہ السلام جیسے بنے تھے ڈے ون پہ، وہ بچے نہیں تھے، بچے کی شکل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ جوان مرد کی شکل میں پیدا کیا، اور وہ موت تک ایسے ہی رہے. دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ صورت ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور اس میں جمہور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اب صورت کا مطلب اللہ تعالیٰ جیسے نہیں پیدا کیا، سمجھ آئیے، لیسا کمثلہ شیء، یعنی آدم اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں تھے، بلکہ اس کی شرح وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا ہے، یعنی جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے سماعت رکھی، بصارت رکھی، لیکن وہ اللہ کی طرح نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کچھ ایسی کوالٹیز دی. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرح ہے، یہ انسان کی سماعت اللہ کی طرح، ایسا نہیں ہے اس کا معنی. پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا. کتنا تھا؟ 60 گز. یس. قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان سب کا قد بھی اتنا ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر ہوگا. آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، دیگر مخلوقات کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو باقی ساری مخلوقات کے بعد پیدا کیا گیا. زمین، آسمان، جن، فرشتے سب کچھ پیدا ہو چکے تھے سب سے آخر میں. تو گویا پہلے ان کا گھر تیار کیا گیا، پھر ان کو لایا گیا. اور یہ تخلیق کائنات کا نچوڑ ہے، اور سب سے بہترین چیز ہے. انسان عقل، شکل، سماعت، بصارت، ہر اعتبار سے باقی تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، اور یہی اس کو عزت بخشی گئی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی مخلوقات انسان کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی خدمت کے لیے. تو سب سے آخر میں کیوں بنایا؟ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ ساری چیزیں بنانے کے بعد سب سے بہترین چیز بنائی گئی تاکہ ان سب سے کمپیئر کیا جائے کہ کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، وہ سب سے بہترین ہے. جیسے اللہ نے کتابوں میں سب سے افضل کتاب، نبیوں میں سب سے افضل نبی، امتوں میں سب سے افضل امت سب سے آخر میں رکھی. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں کچھ دیر، حدیث میں آتا ہے، ایسے ہی پڑا رہنے دیا گیا. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو یوں ہی چھوڑ دیا. ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پہ قابو نہیں پا سکے گی. بہرحال اس ڈھانچے میں پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی. سورۃ الحجر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا. اب یہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. یہ اضافت تشریفی ہے، عزت دینے کی نسبت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے روح کا کوئی حصہ ہے ہم، اس طرح تو شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی طرح تو کوئی چیز نہیں، اور ہر چیز اللہ ہی کی ہے نا. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، روح بھی اللہ کی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکا.
سورۃ سجدہ میں آتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اللہ نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حدیث میں آتا ہے وہ ان کے سر تک پہنچی تو وہ چھینکے اور الحمدللہ رب العالمین کہا. اللہ تعالیٰ نے جواباً یرحمک اللہ کہا. اور پھر یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے، اس لیے اس میں بخل نہ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ انہیں الہام کیا گیا تھا کہ وہ الحمدللہ کہیں چھینک آنے پر. اور مخلوق کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے پاس بھیجا گیا تھا کہ ان کو سلام کرو اور جو وہ جواب دے اسے غور سے سنو، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا. انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. یہ رحمت اللہ کا لفظ فرشتوں نے اپنے پاس سے ایڈ کیا. پھر یہ کہ آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قیامت تک آنے والی تمام روحیں پیدا کر دی گئی ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. روحیں لشکر کی طرح ہیں، جس نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا یہاں آ کے بھی پہچانتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو وہاں نہیں پہچان سکی وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہتی ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے نیک اور بری روحیں نکلی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اسی دن ان پر نور ڈالا. جس پہ وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، جسے وہ نور نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا. پھر یہ کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ سب کے ساتھ اچھا معاملہ، کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرتے جایا کریں. آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد بھی لیا تھا. وہ عہد کون سا تھا؟ عہد الست. الحمدللہ کہ آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بات ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کثیرہ. کیسا لگا آپ لوگوں کا سیشن؟ ویری انلائٹننگ. بہت اس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، سن کے بس دماغ میں کہتی ہوں روشن ہو گیا آپ کا نا. سبحان اللہ کہ ہم لوگوں نے کبھی اس نظریے سے دیکھیں، اس کو ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، کبھی ہم لوگوں نے اس طرح سے کبھی لیا نہیں اس کو نا. تو آج ہمیں صحیح مقصد سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر کام میں حکمت. اور ایک آیت میں اینڈ میں تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس میں ہر کام میں ان کی حکمت ہوتی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس میں؟ سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے نا، کہ جو کہا اس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیں چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں جو کچھ بھی آج آپ نے آج سنا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا بہترین ساخت پہ، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ان کو، سبحان اللہ. اور ان سے کلام بھی کیا. آپ لوگ میں سے بتائیے، آپ لوگوں کو آج کا لیسن سن کے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے لیے اس میں لیسن لیے؟ ایک ایک کر کے چیٹ پہ آپ لوگ اپنا ٹائپ کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئی آج کی لیسن.
جی ذکر کا، تسبیح، جی جی بالکل، سوال ہم نے کرنے ہیں جاننے کے لیے اس کی حکمت، نہ کہ کمپلین کرنے کے لیے۔ بارک اللہ فیک سسٹر فاطمہ۔ جی اور بتائیے۔ جی سلام کرنا اللہ سبحانہ کی حکمت، انسان کا مقصد سمجھ میں آیا۔ اور جلدی 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 کیجیے۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے علم، غور و فکر الحمدللہ، انسان کی تخلیق کا مقصد الحمدللہ۔ جی جی اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بے شک اللہ کا علم کامل ہے، بے شک۔ جی فرشتوں کی تابعداری، جی سبحان اللہ، دیکھیں جی تقدیس اور تسبیح کا فرق سمجھ میں آیا الحمدللہ، اور فرشتوں کا علم جی انسان بے شک بہترین ساتھ پہ پیدا کیے گئے ہیں الحمدللہ۔ جی اور سب سے پہلے تو دیکھیں نا جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں کیا بتایا گیا؟ جی باتیں کم کرنا الحمدللہ۔ اس کا ورڈ، کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا تھا کہ اس کا ورڈ کیوں آتا ہے جب کسی آیت میں آئے؟ تو اس سے کیا ہمیں بات میں آج سمجھ میں آئی کہ ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں نا آپ جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کو امیجن کریں۔ امیجن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو اپنے آپ سے نا۔ تو سبحان اللہ دیکھیں اس میں ہم لوگ اس سینیریو میں اگر ہم جاتے ہیں تبھی جا کے ہمیں باتوں کی سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہی ہے نا، تبھی ہم ڈیپلی اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مقصد کیا تھا ان کا بیان کرنے کا کہ ہم اس چیز کی حکمت جان سکیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا۔ جی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی اس کا کیا مقصد تھا، کیوں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس طرح شروع میں بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا، پہلے کون آباد تھے؟ جن تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلے نبی بھی وہی تھے، ٹھیک ہے جی۔ انسانوں کی مقصد کی تخلیق میں، مگر آدم علیہ السلام کا کیا تھا؟ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ہم سب کو آنا تھا نا، ٹھیک ہے نا، ہم سب کی آ, آ, جی عبادت کے لیے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا، اس میں ہم جاتے ہیں، 2-3 ورڈز ہیں جو استاذہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوئز کی طرف جاتے ہیں اپنے انشاءاللہ تعالی۔ شروع میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے انسان پہلے کون تھے؟ جن تھے نا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ٹھیک ہے۔ اور آج کی جو ہم نے آیات دیکھی اس میں بھی یہی تھا، انسان کی تخلیق کا مقصد بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کون بتائے گا اس میں خلیفہ کا بتایا گیا تھا؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جی ٹائپ کریں، جانشین بنانا، جی اور کوئی بتائے گا؟ کسی کے موت کے بعد یا غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے، یا بعض امور میں نہ کر سکتے بس اس کا نائب ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے ذمے کچھ کام ہے انسان کے
جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہام کرتے ہیں انسان کو نا. جی. اور انسان کیا ہے؟ زمین کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بارک اللہ فی. اچھا، اور ہمیں اس میں تسبیح کی بھی فضیلت کا پتہ چلا کہ ہم نے کون کرتے تھے تسبیح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتے کس طرح بھاگ بھاگ کے کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسی طرح آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے. چلے آئیں اپنا کوئز کی طرف چلتے ہیں. ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی بات سمجھ میں آئی، کتنے آپ لوگوں نے اچھے سے نوٹس بنائے، کتنا آپ لوگوں نے غور و فکر کیا. انشاءاللہ تعالی مین مقصد ہی اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنا تھوڑا سا اس چیز کو لیں جس طرح سے مقصد ہے یہ لیسن کا اور یہ کورس کرنے کا. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے غور و فکر میں اپنا اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جی اس کا مطلب آپ لوگوں نے نوٹس نہیں بنائے صحیح سے. جی عرشیہ بارک اللہ فیک 25 ٹائمز آیا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کتنی بار آیا یہ آپ لوگ طرف نوٹ کر لیجئے. 25 ٹائمز. آپ لوگ اپنا شیئر بھی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، دیکھیں. ٹھیک ہے، 25 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے. جی فرشتوں کو کیوں کہا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ کیا مقصد تھا؟ فرشتوں کو کیوں کہا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ کیا وجہ تھی؟ جی عزت دی گئی تھی، بالکل. ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کی اکرام ہو، ان کی ٹھیک ہے ان کی عزت کے لیے. ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیکم. جی جی نیکسٹ. فرشتوں کی کیا خاصیت ہے اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ جی تسبیح کرتے ہیں، مگر ان کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. جی اور بھاگ بھاگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں. ان کی بہترین تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ خوب کثرت سے تسبیح کرنی ہے. کون کون سی استاذہ نے بتائی تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ فرشتوں کی تسبیح، اور کون سی تسبیح دوسری تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زبان پہ بہت ہلکی ہے، میزان پہ بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں لازماً کرنی ہے. یہ تو سبحان اللہ و بحمدہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، صبح شام کے اذکار میں بھی آتی ہے، 100 ٹائمز ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں. صبح کے وقت فجر کے بعد جو ہمارے اذکار ہیں، اور شام کے جو اذکار ہیں اس میں یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. الحمدللہ. جی اور بتائیے کیا سوال کرنا منع ہے؟ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم سوال کریں؟ جی نہیں، سوال کرنا جائز ہے مگر اعتراض نہیں ہم کر سکتے. ٹھیک ہے نا، جو بھی قرآن و سنت میں آیا ہم نے اس کو ایز اٹ از ہی لینا ہے. ٹھیک ہے نا، سمعنا و اطعنا.
سوال آپ کر سکتے ہیں، مگر کیوں کر سکتے ہیں سوال ہم؟ کہ اس چیز کو جو بتایا گیا ہے اس کی حکمت جان سکے، اس کے صحیح جو اس میں ہے حکم ہے اس تک ہم پہنچ سکیں نالج کے لیے. بالکل، بارک اللہ فی. جی بارک اللہ فیکم. حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا گیا تھا؟ جی جمعہ کے دن، جمعہ کے بالکل آخری پہر میں، جب سب مخلوق کی ہو گئی تھی تخلیق، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. اور آدم علیہ السلام کس طرح ہوئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن فیکون سے. ٹھیک ہے جی، جوان پیدا ہوئے تھے. بارک اللہ فیک آسما. نارمل تخلیق نہیں تھی ان کی جس طرح سے باقی لوگوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. جی کلمہ کن سے ہوئے تھے. جی بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ. کن 4 چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ٹائپ کریں. جی بارک اللہ فیکم. جی عرش، قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ اچھے سے نوٹس بنائے ہیں آپ لوگوں نے سب نے. اللہم بارک. جی قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام. جی اب بتائیے، حمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیش کو ثابت کرنا ہے اور تسبیح میں اللہ کو ڈیش سے پاک قرار دینا ہے. کیا آئے گا اس میں؟ حمد میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ حمد میں کیا چیز آئے گی؟ جی کمال. حمد میں آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال کو ثابت کرنا ہے. تسبیح میں کیا آئے گا؟ ہر عیب سے پاک. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نیکسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمد میں اللہ کی کمال کو ثابت کرنا ہے، تسبیح میں اللہ سبحانہ کے ہر عیب سے پاک کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. اور بتائیے آپ لوگوں نے اپنے لیے کون سے لیسنز لیے ہیں اس میں؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے اپنے لیے؟ کیا لیا آپ لوگوں نے جو اس پہ ہم اس پہ عمل کر سکیں؟ اپنے عمل کے لیے کون سے پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھے ہیں اپنے لیے؟ ایک ایک کر کے ٹائپ کریں گے. کون سی چیز ہم نے چھوڑنی ہے، کون سی چیز ہم نے اپنانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے؟ جی اللہ کا شکر. جی تسبیح کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، چڑھتے پھرتے تسبیح کرنی ہے الحمدللہ. جی ہر حال میں تسبیح. جی بارک اللہ فیک. سسرا. جی بدگمانی چھوڑنی ہے، بالکل سلام کو کرنا ہے. جی فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے. جی ذکر. اور سب سے امپورٹنٹ کیا بات تھی اس کے اندر؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا. جی بارک اللہ فی. مان. بالکل. جی بالکل. جی بارک اللہ فیکم. ہم نے سوالوں کی کثرت نہیں کرنی ہے، مختصر گفتگو کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ذکر کی اپنا ذکر کی کثرت کرنی ہے جو بتائے ہیں آپ. الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ سبحانہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے. ہم نے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے، غلط باتیں چھوڑنی ہے، اچھی عادات کو اپنانا ہے. اور اپنا جی بتائیے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا اس میں جی شکر کرنا ہے.
بارک اللہ فیکم. جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے لیے آسانی فرمائے. جی جی بارک اللہ فیکم. جی اور اپنی ہمیں اطاعت کے کاموں پہ ہمیں اپنا ثابت قدم رکھے اس پہ، اور ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی محفلیں عطا کرے، اچھی لوگوں کی صحبت عطا کرے، ان لوگوں کی صحبت عطا کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہم نے بھی ان سے راضی ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. اللہم بارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.